بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. عزیز اخوات، آج 30ویں پارے کی دوسری سورہ النازعات، جس میں 46 آیتیں ہیں. یہ مکی سورہ ہے اور یہ سورہ آخرت پر ایمان لانے، آخرت کی حقیقت، اس کی ہولناکی، اس کا مقصد، اس کا انجام، اس کی انتہا، یہ ساری چیزیں اس سورہ میں بہت اچھی طرح سے واضح کی گئی ہیں. جہاں انسانوں کو ان کے انجام کی طرف ان کے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے اور آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، وہیں دنیا کی عظیم مخلوقات سے دلیل دیتے ہوئے ان کے فنا ہو جانے اور دوبارہ ایک نیا دن ہونے اور لوگوں کے حساب کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخی مثالوں کے ذریعے بھی اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ یوم جزا و سزا واقع ہو کر رہے گا، اور کوئی کتنی ہی سرکشی کر لے اس کو ایک دن رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہوگا. آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سورہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. آیات کا ترجمہ ہے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر روح نکالتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو پھرتی کے ساتھ اپنا کام کر لیتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے اوپر چلے جاتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ایک دوسرے سے احکام الہی کی تعمیل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔ جس دن سخت جھٹکا لگے گا اور اس کے بعد ایک جھٹکا اور آئے گا، بہت سارے دل اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کیا ہم دوبارہ اپنی اس حالت پر واپس آ جائیں گے؟ سورہ کا آغاز قسم سے ہوا ہے۔ 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور وہ قسم جس چیز کی کھائی گئی ہے وہ فرشتے ہیں۔ اور قسم سورہ کے موضوع سے بہت گہری مطابقت رکھتی ہے۔ سورہ کا موضوع ہے آخرت پر ایمان اور اس کا یقین دلانا، البعث بعد الموت، یوم جزا و سزا پر ایمان۔ اس کا آغاز ہوگا اس وقت سے جب انسان کی روح نکلے گی، اور اس وجہ سے انہی فرشتوں کا تذکرہ ہے جو انسان کی روح نکالیں گے۔ روح نکالنے کی کیفیت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جن کی روح بہت آسانی سے نکل جائے گی، اور ایک وہ جن کی روح بہت مشقت اور مشکل سے نکلے گی۔ دونوں کا ذکر ہے یہاں پہ۔ والنازعات غرقا، جو ڈوب کر اندر داخل ہو کر یا کھینچ کر نکالتے ہیں، اور دوسرا ہے والناشطات نشطا، جو بہت سہولت سے، بہت چستی سے، بہت آسانی سے کام کر لیتے ہیں۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ کس طرح سے ایک مرد مومن کی روح کیسے نکلے گی، اور ایک کافر و عاصی اور گنہگار کی روح کس طرح نکلتی ہے۔ ہو سکتا ہے دیکھتے ہوئے بظاہر ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو، ایک بہت ہی کافر اور فاجر شخص ہو، لیکن فجأہ اچانک اس کی روح نکل جائے، اور کوئی بہت مومن اور عابد نیک شخص ہو، لیکن وہ کئی دن تکلیف میں اور سکرات کے کیفیت میں رہے اور اس کے بعد روح نکلے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا یا برا ہوا، اس کی روح آسانی سے نکلی یا نہیں نکلی، یہ غیب کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے جس کی روح ہمارے سامنے بہت آسانی سے نکلی ہو، لیکن اصل میں اس کو جو اس کیفیت سے گزرنا پڑا روح نکالنے کے لیے، وہ غیب کا معاملہ ہے، وہ اس کو وہی سمجھ سکتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ورنہ موت کے وقت کی تکلیفیں یہ برے خاتمے کی
या मौत की शिद्दत की दलील नहीं होते हैं। आप में से जिसने भी पढ़ा होगा, और मुझे यकीन है कि हम सब ने ही पढ़ा होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद बुखार में थे और आपके ऊपर गशी तारी हो जाती थी। उस वक्त का जो मंजर सीरत की किताबों में बयान हुआ है, काफी तकलीफ दह और काफी गमगीन होता है। उसका हमको अंदाजा होगा, हम सबको उसका अंदाजा है। और आप सल्लल्लाहु ने कहा भी है कि मुझे दूसरे लोगों से ज्यादा तकलीफ होती है बीमारी की या बुखार की। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है, लेकिन ये एक अंदरूनी कैफियत है जिसका इल्म अल्लाह ताला को है। लेकिन ये हकीकत है कि जो मर्द मोमिन होता है और उसकी रूह अल्लाह ताला के यहाँ जाने के लिए सारी जिंदगी तैयारी करती होती है कि हमको अल्लाह ताला के यहाँ जाना है और हिसाब देना है, और उसके लिए अमल करती है, तो जिस वक्त फरिश्ते उसकी रूह कब्ज करने के लिए आते हैं, वो बहुत तेजी के साथ निकल जाती है। वन्नाशिताति नश्ता, फुर्ती के साथ निकलती है, और फरिश्ते फुर्ती के साथ उसको लेकर चल देते हैं। एक जगह मिसाल में ये भी बताया गया है कि हदीस में ही मिसाल दी गई है कि जिस तरह से मशकीजे से पानी की आखिरी बूंद तक फिसल के निकल आती है, उस तरह से आप लोगों को हर रोज इसका अंदाजा होता होगा जब दूध का पैकेट खोलती होंगी और जब उसको भगोने में उलटते हैं और आखिरी बूंद तक के दूध फौरन पतीली में चला जाता है। जबकि मोमिन की रूह एक मुशक्कत से निकलेगी, क्योंकि उस रूह को पता है कि वो उस शख्स ने अल्लाह ताला के सामने जाने की तैयारी नहीं की है और उसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला है। तो जब फरिश्ते उसकी रूह लेने आते हैं, तो वो जिस्म के अंदर अंदर फैल जाती है, छुपना चाहती है, निकलना नहीं चाहती है। और उसको जब खींच के निकाला जाता है, तो जिस तरह कोई रेशमी कपड़ा कांटेदार झाड़ियों में फंस गया हो और उसमें से उसको खींच कर निकाल दिया जाए, वो कैफियत होती है, और वो बहुत मुशक्कत से परेशानी से वो निकलती है। तो यहाँ ये सूरह के मौजू ही है यौम जजा और सजा और उसके लिए तैयारी, और इसी मुनासबत से उसका सूरह का आगाज हुआ है उन उस कैफियत से जो उसकी पहली मंजिल है और जिसका सामना सबको करना है। उसके आगे उसके बाद फिर उसकी अगली कैफियत बयान की गई है, वस्साबिहाती सबहा फस्साबिकात सबका, जो रूह लेकर फिर आसमान में तैरते हुए आगे बढ़ती हैं और फिर एक दूसरे से आगे बढ़ते हुए तेजी से अपने रब के हुक्म की फर्माबरदारी करते हैं और अपने रब के हुक्म से तमाम मामलात का इंतजाम संभालते हैं। इन सब चीजों की कसम खाने के बाद फिर क़यामत का आगाज किस तरह से होगा, उसकी तरफ इशारा है। वो बस एक झटका होगा, लेकिन वो झटका बहुत बड़ा होगा, जिसको सूरह जिलजाल में ही बताया गया है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जमीन हिला कर रख दी जाएगी, पूरी जमीन बुरी तरह से हिला दी जाएगी, जैसे किसी को झंझोर दिया जाए या कोई चीज हो जिसको बुरी तरह से हिला दिया जाए। और उसके बाद फिर एक झटका और होगा, पहला सूर फूंका जाएगा, दूसरा सूर फूंका जाएगा, और बस उतना ही होगा कि तमाम अव्वल व आखिर, तमाम इंसान, तमाम नस्लें और कौमें जो गुजर चुकी हैं, वो सब एक मैदान में इकट्ठा हो जाएंगी। उस दिन कुलूबुन कहा है, कुलूबुन यानी बहुत सारे दिल, सारे दिल नहीं लेकिन बहुत सारे दिल, बहुत सारे दिल उस दिन डरे हुए होंगे, उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, क्योंकि उन्होंने इस दिन की तैयारी नहीं की होगी। और जो लोग जिन्होंने इस दिन की तैयारी की होगी, अपने ईमान और अमल के मुताबिक उनकी ये बेचैनी और उनके खौफ, उनकी शर्मिंदगी में फर्क होगा।
جس کی تیاری جتنی زیادہ ہوگی اس کا دل اتنا ہی مطمئن ہوگا، وہ نفس مطمئنہ، اور وہ اس پوری کیفیت سے واقف ہے کہ اس قیامت کا دن آنا ہے اور ہم کو حساب دینا ہے، اور اس کے لیے تیار ہے، تو اس کے اوپر نہ ذلت چھائی ہوگی، نہ رسوائی چھائی ہوگی، نہ خوف ہوگا، اور اگر ہوگا تو ایمان کے کم زیادہ ہونے کے حساب سے یا عمل کم زیادہ ہونے کے حساب سے نسبتاً کم زیادہ ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہوگا قیامت کا، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی، ان کے دل خوف زدہ ہوں گے، نظریں جھکی بھی ہوں گی، اور وہ آج وہ یہ کہتے ہیں، یقولون، ابھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ اس دنیا میں واپس آئیں گے، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، اذا کننا عظاما نخرا، جب ہڈیاں بوسیدہ ہو چکیں گی، ہم بوسیدہ ہڈی بن جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی دھوکے کا موقع ہوگا، بہت بہت ہی نقصان کی بات ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، اور ایسے کرتے ہیں جیسے بالکل ناممکن کوئی چیز ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، صرف ایک ڈانٹ، ایک کڑک کی ضرورت ہوگی بس۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، آیت نمبر 13، صرف ایک کڑک ہوگی، ایک آواز ہوگی، کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیخ ہوگی یا سور پھونکنے کی ایک آواز ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اچانک سب کے سب فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، لمحوں میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے تمام انسان سب ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ یہاں یہ بات یہاں روک دی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر تاریخ سے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کافروں کے لیے، اس وقت کے کافروں کے لیے صرف نہیں، اس مثال صرف ابو جہل اور ابو لہب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اور ابو جہل اور ابو لہب اور ان کے متبعین کے لیے نہیں، بلکہ ہر زمانے کے فرعونوں کے لیے ہے، اور ان فرعونوں کے سامنے جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان کو مانتے ہیں، ان کے لیے بھی مثال ہے۔ تاریخ سے ایک مثال، ایک بہت طویل واقعہ، ایک تاریخی واقعے کو چند آیتوں میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 15 سے۔ تم کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پتہ ہے؟ آغاز ہوتا ہے ان کی نبوت سے، جب ان کے رب نے ان کو طویٰ کی پاک وادی میں آواز دی تھی۔ وہ تفصیل دوسری صورتوں میں آئی ہے، سورہ نمل میں ہے، سورہ قصص میں ہے، بہت ساری صورتوں میں اس کی تفصیل آئی ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی، کس طرح سے ان کو قریب کیا، کس طرح سے ان کو بتایا میں تمہارا رب ہوں، انی انا اللہ، اور پھر ان کو بتایا کہ تمہارے اوپر کیا ذمہ داری پڑنے والی ہے۔ یہاں پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، طویٰ کی مقدس وادی میں ان کے رب نے ان کو بلایا اور کہا فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ کس لیے فرعون کے پاس بھیجا جا رہا تھا؟ اس لیے کہ اس نے سرکشی کی تھی۔ سرکشی کا مطلب اپنی حدود سے تجاوز کر رہا تھا، ایک بندہ بندگی کی حدود سے نکل کر خدائی کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کا چرچا کر رہا تھا۔ جاؤ، وہ سرکشی کر رہا ہے، لیکن جانے کے لیے کیا انداز اور کیا اسلوب بتایا گیا؟ کہا کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، جا کے اس سے آرام سے پوچھنا کہ کوئی گنجائش ہے کہ تم نیک ہو جاؤ، تم بات مان لو، میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں اور تم اپنے رب سے ڈرو۔ یہاں پھر واقعے کو سمیٹ دیا گیا ہے، اس کے بعد کیا کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے جا کے قولاً لینا کی تاکید تھی کہ نرمی سے بات کرنا اس کے ساتھ، تو انہوں نے جا کے نرمی سے اس سے بات کری اور اس سے کہا کہ تم نے کیا اس بات کی کوئی گنجائش ہے کہ میں تمہارے رب کے بارے میں تمہیں بتاؤں اور تم اپنے رب سے ڈرو، اس پر ایمان لے آؤ، تمہارا رب کون ہے اس کو اس کے سامنے جھکو، اس کی بندگی کرو، بنی اسرائیل کو اپنا غلام مت بناؤ، بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام بن کر زندگی گزارو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ تو سرکش تھا اور یہ پتا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے، کیا جواب دینے والا ہے، اس نے وہی جواب دیا
انکار کر دیا، مذاق اڑایا، ان کو پیغمبروں کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے قاصدوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی۔ تب پھر یہ نوبت آئی کہ اس کو نشانی دکھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دے کر بھیجا تھا، کیونکہ وہ سرکش انسان ایک دفعہ میں بات نہیں مانتا، اور پتہ تھا نہیں مانے گا، اس لیے کہ اس کی صفت تھی سرکشی۔ تو وہ اتنے نرم لہجے اور محبت بھرے انداز میں بات ماننے والا تھا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے معجزے دے کر بھیجا تھا، تو انہوں نے اپنا معجزہ دکھایا۔ فَأَرَاهُ آیت نمبر 20، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بہت بڑی نشانی دکھائی، اور نشانی اتنی بڑی تھی کہ اس کو سب نے تسلیم کیا، پورے مجمع نے تسلیم کیا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ اس نے پہلے کہا کہ یہ جادو ہے، اور اس کے بعد پھر جادوگروں کو بلا لایا، لیکن وہ جادو نہیں تھا، وہ بہت بڑی نشانی تھی۔ اس بڑی نشانی کو بھی اس نے جھٹلا دیا، نافرمانی کی، پلٹا، اور پوری کوشش کر ڈالی اس دعوت کو روکنے کی، اس آواز کو دبانے کی پوری کوشش کر ڈالی۔ لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہاں اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، لوگوں کو جمع کر کے اس نے وہاں اعلان کیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ کتنے جاہل تھے وہ عوام، اور کتنا سرکش تھا یہ انسان۔ کیسے اس نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، ربکم الاعلیٰ کہا، اور کیسے اس کی عوام نے اس کو قبول کر لیا۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارے جیسا انسان ہے، اور ہمارے جیسا یہ پیدا ہوا ہے، یہ ایک بچہ تھا جو پلا ہے اور بڑھا ہے اور جوان ہوا ہے، بالکل ہمارے جیسا، ہمارے ہم عمر، ہماری جیسی صلاحیتوں کا مالک انسان۔ اس سے پہلے پھر رب کون تھا؟ یہ تو اب پیدا ہوا، اب بڑھا، اب جوان ہوا، اب اس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا آیا، اور جیسے یہ اب پیدا ہوا ہے، جیسے یہ اب مرے گا بھی، تو پھر اس کے بعد رب کون ہوگا؟ اور اس سے پہلے رب کون تھا؟ لیکن اس جاہل عوام نے، جو اس کی ملک سے بہت زیادہ مرعوب تھی، اس کی بادشاہت سے بہت زیادہ مرعوب تھی، اور اس کے ظلم سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی، اس نے اس کو مان لیا، اس کی خدائی کو تسلیم کر لیا۔ اس وجہ سے اس کو موقع ملا اپنی خدائی جتانے اور اس کو چرچا کرنے کا۔ اس کے بعد پھر پوری تاریخ سمیٹ دی جاتی ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جب اس نے یہ اعلان کیا نا ربکم الاعلیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا اس کو کہ تمہارے اختیار میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت کی عبرت ناک سزا دی۔ پہلے آخرت کا ذکر ہے، فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، کیونکہ آخرت کی جو سزا ہوگی وہ بہت بڑی ہوگی، وہ زیادہ اہمیت کے قابل ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت ناک سزا دی، اور اس سزا میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ تاریخ سے ایک استدلال، ایک دلیل یہاں اتنے حصے میں مختصر سے اس میں پوری ہو گئی، چند سطور میں ایک پورے قوم کی تاریخ، اور اس قوم کی نادانی، اور اس قوم کا انجام، یہ سب کچھ سامنے آ گیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھی، اہل ایمان کے لیے حوصلہ تھا، اور ابو جہل اور ان کے ابو لہب اور ان کے تمام ساتھیوں کے لیے ایک تنبیہ تھی کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، جیسی حکومت اور مملکت فرعون کے ہاتھ میں تھی، لیکن وہ اپنی سرکشی کے الزام میں کچھ نہیں کام آ سکا اس کے، اور آج تمہاری بھی یہ سرکشی اور نادانی تمہارے کچھ کام نہیں آئے۔ تاریخ سے دلیل دینے کے بعد اب کائنات سے دلیل دی جا رہی ہے، ہمارے اپنے آس پاس کی مخلوقات پر غور کرو، اور پھر سمجھو کہ اس میں کس طرح سے آخرت کے وجود کی اور آخرت کے یقین کی نشانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 27، کیا
تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اس کو بہت بلند کیا اور ہموار کر دیا، بغیر کسی کھمبے اور ستون اور سہارے اور شگاف اور بیم اور جوڑ کے بغیر اتنے بڑے آسمان کو وسعت دی اور اس کو بلندی دی اور اس کو جما دیا۔ اس کے بعد پھر رات کو تاریک کیا اور اسی میں سے اس کا دن نکال دیا۔ کس طرح سے رات کے اندر سے دن نکلتا ہے اور کس طرح دن کے اندر پھر رات داخل ہوتی ہے، پھر دن کے اندر رات کے اندر سے دن نکلتا ہے، کتنے آہستہ آہستہ رات سے دن کا مرحلہ، رات سے دن میں داخل ہونے کا مرحلہ طے پاتا ہے، وہ خود ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد زمین کو اس نے ہموار کر دیا، زمین سے پانی اور چارہ نکال دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام انسانوں کی ضرورت کے لیے جو بھی پانی اور چارہ چاہیے وہ سب اس زمین کے اندر محفوظ ہے۔ کتنا نکلتا رہتا ہے اور کتنا اور نکلتا رہے گا؟ کیا انسان کو سمندروں سے زمینوں پر، خشکی پر پانی پہنچانا کیا اس کے اختیار میں تھا؟ کیا یہ آسان کام تھا اس کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ صحرا صحرا پانی پہنچا دیتا ہے اور اس زمین سے چٹیل میدانوں میں، پہاڑوں میں، ہر جگہ پانی نکال دیتا ہے، سبزہ نکال دیتا ہے۔ تو اس نے زمین کو ہموار کیا، اس میں سے اس کا پانی نکالا، غذا نکالی، اس کے بعد پھر پہاڑوں کو گاڑ دیا اور اس کو بھی اس طرح سے بنایا ہموار ڈھلان والا کہ اس پر بآسانی چڑھا جا سکتا ہے، اترا جا سکتا ہے، اور اس کو حفاظت کے بنایا۔ یہ ساری چیزیں کیوں بنائیں؟ تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے وقتی ضرورت کا سامان ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ یہ سامان تمہاری ہمیشہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، متاع ہے۔ متاع چند دن کا جو سامان ہوتا ہے، چند روز کے جو ضرورت پوری کرنے کا سامان ہوتا ہے، اس کو متاع کہا جاتا ہے۔ یہ تو تمہارے لیے، تمہارے چوپاؤں کے لیے چند دن کا سامان ہے، اس سے تمہاری بھی ضرورت پوری ہوگی، ان کی بھی ضرورت پوری ہوگی، تمہاری غذا، ان کی غذا، تمہارے دودھ کا انتظام، گوشت کا انتظام، دواؤں کا انتظام، ہر طرح کا کی سہولتیں، سفر کے لیے، سواری کرنے کے لیے، حفاظت کے لیے، جنگوں کے لیے، یہ جانور تمہارے لیے، اور ان جانوروں کی زندگی کا انتظام اور تمہاری زندگی کا انتظام، یہ ساری چیزیں اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے مہیا کرتی ہیں۔ لیکن یہ کب تک کے لیے؟ یہ جس انتظام کے ساتھ یہ دنیا بنی ہے اس کا ایک مقصد ہے، اور جب تک اس مقصد کا وقت آئے گا، جب تک کہ یہ اسی طرح سے یہ پورا انتظام چلتا رہے گا، اور جس دن اس کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اس دن یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور پھر اس شکل میں آئے گا جس طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ آیت نمبر 34، جب بہت بڑی مصیبت آئے گی، جب بہت بڑی آفت آئے گی، وہ آفت کون سی ہوگی؟ قیامت کی آفت ہوگی۔ اس دن ہر انسان اپنی کوششیں یاد کرے گا، کیا کیا تھا اس نے، کیا کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے اور اس دن ہم یاد کریں، ہم آج بھی یاد کر سکتے ہیں۔ 1 سال گزرا، پچھلا ایک پورا سال گزرا، اس میں ہم نے کیا کیا کیا، اس سے پہلے ہمارے 5 سال گزرے، اس میں ہم نے کیا کیا، ہماری جوانی کے جو ایام گزرے اس میں ہم نے کیا کیا، ہماری تعلیم کا وقت تھا اس میں ہم نے کیا کیا، ہمارا کام کرنے کا وقت تھا اس میں کیا کیا، ہمارے بچوں کی تربیت کرنے کا جو موقع ملا تھا اس میں ہم نے کیا کیا، دین پھیلانے کے لیے جو موقع ملا تھا اس میں ہم نے کیا کیا، کسی کو نصیحت کرنے، کسی کو کچھ سمجھانے کا موقع ملا تھا اس وقت ہم نے کیا کیا۔ اس سے پہلے کہ بڑی مصیبت آنے کے بعد ہر انسان اپنی کوششوں کا جائزہ لے اور اس کو پوری فلم یاد زندگی کی پوری فلم اس کے سامنے گھوم جائے، اور اس کو ہر چیز یاد آ جائے، کہاں کہاں اس نے کوتاہی کی تھی، اور کہاں کہاں اس سے لغزشیں ہوئی تھی، اور کہاں کہاں اس سے گناہ ہوئے تھے۔ لیکن اس وقت تو توبہ کا بھی موقع نہیں ہوگا، اور کفارے کا اور قضا کا بھی موقع نہیں ہوگا۔ تو سمجھدار وہ ہے جو آج ہی اس کو یاد کر لیا کہ ہم نے اپنی کوششیں کہاں صرف کی، ہم نے اپنی دولت کہاں لگائی، دنیا کے لیے کیا آخرت کے لیے، ہم نے اپنی صلاحیتیں کہاں لگائیں، دنیا کے لیے کیا آخرت کے لیے، ہم نے اپنا وقت کہاں لگایا ہے، دنیا کے لیے کیا آخرت کے لیے۔
ہم نے اس دن کی تیاری میں کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں، کتنی جدوجہد کی ہے اور کتنی محنت صرف کی ہے۔ اس دن انسان اپنی تمام کوششوں کو یاد کرے گا، اپنی ہر حرکت کو یاد کرے گا۔ دوزخ کھول دی جائے گی دیکھنے والوں کے لیے، سامنے دوزخ سامنے دہک رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، اس سے چیخوں کی آواز آ رہی ہوگی، اور وہ لپک لپک کے کافروں اور فاجروں کو کھینچ کے اپنے اندر لینا چاہ رہی ہوگی، اور اس کو 70,000 فرشتے اس کی لگام اپنے قبضے میں روکے ہوئے ہوں گے، اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے آگے بڑھنے سے، اور اس کے بعد بھی وہ مطالبہ کرے گی کہ مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ ایک طرف دوزخ کی یہ کیفیت ہوگی اور دوسری طرف جنت ہوگی۔ یہ دوزخ کس کے لیے ہوگی؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جس نے سرکشی کی ہوگی، حد سے تجاوز کیا ہوگا، اپنے آپ کو بندگی کی حدود سے باہر نکالا ہوگا، یہ بھول گیا ہوگا کہ میں ایک رب کا بندہ ہوں اور مجھے اس کی بندگی کرنا ہے اور مجھے پھر اس کے سامنے حساب دینا ہے، تو جس نے اپنی بندگی کی حدود کو پار کیا ہوگا اور وہ وہاں سے نکل گیا ہوگا، اور پھر جب بندگی کی حدود سے نکلا ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہوگا کہ اس کو آخرت کا کوئی خوف نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداری کا کوئی لحاظ نہیں، اور وہ دنیا کی زندگی میں غافل، مشغول، دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دے دی کس چیز پر؟ آخرت پر، جو بہت اچھی چیز تھی اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیز تھی، اس پر اس نے اس سستی سی دنیا کو، اس زائل اور فانی دنیا کو ترجیح دی، اس دنیا کو ترجیح دی جس کے بارے میں اس کو خود نہیں پتا ہے کہ میری اگلی سانس آئے گی کہ نہیں، میں اگلا دن دیکھوں گا کہ نہیں، میرا اگلا مہینہ شروع ہوگا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں پتا اس کو۔ اگر میں رہوں گا تو کس حال میں رہوں گا، میں ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو بھی سکوں گا یا نہیں ہو سکوں گا، جو گھر بنایا اس میں رہ سکوں گا کہ نہیں، جو پیسہ جمع کیا اس سے میں خوراک حاصل کر سکوں گا یا نہیں، کہیں میں جیتے جی نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤں، میں اس گھر سے محروم کر دیا جاؤں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس کے باوجود یہ انسان دنیا کی اس زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ تو ایسا شخص، یہ تو بہت بڑا ظالم انسان ہے جو اپنے آپ کو بندگی کے حدود سے نکالتا ہے اور اس سستے سودے پر اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے، تو اس کا انجام پھر وہی ہوگا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ یہ دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے، یہی اس کا انجام ہے، اسی میں اس کو رہنا ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسرا انسان جو ہے، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے رب کا سامنا کرنے سے، جواب دہی سے، اور جب جب اس کا نفس اس کو خواہشات کی طرف لے کر جاتا ہے وہ اس کو روک دیتا ہے، گویا وہ ایک الگ چیز ہے اور اس کا نفس ایک الگ فرد ہے، اور نفس اس کو ابھارتا ہے، اکساتا ہے، بہکاتا ہے، اور وہ ہر دفعہ نفس کو جھڑک دیتا ہے، روک دیتا ہے، پابند کر دیتا ہے، باز رکھتا ہے خواہشات سے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ جس شخص نے اپنے رب کے سامنے جواب دہی کا خوف کیا اور ہمیشہ اس کے لیے تیار رہا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا، وہ خواہشات نہیں، ایسا نہیں کہ ہر خواہش سے اس کو روک دیا، نفس سونے کو کہہ رہا ہے تو سوئے نہیں، نفس کھانے کو کہہ رہا ہے تو کھائے نہیں، ایسا نہیں ہے، نہیں، جو نفس جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے سلسلے میں جو چیزیں غلط تھیں، وہ خواہشات جس کا وہ جانتا تھا ان خواہشات کو پورا کر کے اپنے رب کو جواب نہیں دے پائے گا، ان خواہشات کے سامنے اپنے نفس کو روک دیتا ہے، نہیں، یہ ہماری حدود سے باہر کی چیز ہے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ شخص، ظاہر سی بات ہے، بندہ بن کے اس نے بندگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو اس کے لیے اس کو انعام ملنا ہی اس کے رب کی طرف سے، جنت، یہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ آغاز ہوا سورے کا ان فرشتوں سے جو روح نکالتے ہیں، یعنی موت کے جو پہلی منزل ہوتی ہے وہاں سے آغاز ہوا ہے، اس کے بعد پھر قیامت کے مناظر بتائے گئے ہیں، ایک آواز ہوگی، میدان میں جمع ہوں گے اور کیا کیفیت ہوگی، پھر تاریخ سے ایک مثال دی گئی ہے کہ سرکشی کا کیا انجام ہوتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ پوری پوری قوموں کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کائنات کی بڑی بڑی مخلوقات سے دلیل دی گئی ہے،
تم ان چیزوں کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، ان کو بنانا مشکل ہے یا تم کو؟ اور جس انتظام سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں وہ مشکل ہے یا ختم ہونے کے بعد دوبارہ اٹھانا مشکل ہے، دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ اس کے بعد پھر جنت اور قیامت کا تذکرہ، اور اس دن انسان کی کیا کیفیت ہوگی، اپنے اپنے اعمال کو یاد کریں گے وہ، اور جس نے دنیا کو ترجیح دی ہوگی وہ ناکام ہوگا، اور ناکامی کا انجام جہنم ہے، اور جس نے جواب دہی کا ڈر رکھا ہوگا، ہر وقت اس کے لیے تیار رہا ہوگا، اس کے لیے جنت اس کا مقام ہے۔ اب اس کے بعد پھر وہ لوگ مکہ والے جو بار بار سوال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی، یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ وہ تیاری کر چکے تھے، بلکہ یہ سوال اس لیے تھا کہ ان کو یقین نہیں آتا تھا، اور وہ مذاق اڑانے کے لیے، انکار کرنے کے لیے، استہزاء کے لیے سوال کرتے تھے کہ گویا نہیں آ سکتی ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، تمہیں کیا پتہ کب واقع ہوگی؟ وہ تو تمہارے رب کو پتہ ہے نا کہ وہ قیامت کب واقع ہونے والی ہے، تم کو تو صرف ڈرانا ہے، تمہارا کام صرف اتنا ہی ہے۔ تمہیں کیا پتہ کہ تم ان کو بتاؤ گے؟ اس کا علم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس ہے، وہی جانتا ہے۔ تمہاری ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ جو قیامت سے ڈرے اس کو ڈرا دو، جو خدا سے ڈرتا ہو اس کو تم قیامت کا خوف دلاؤ۔ نہیں ڈرتے کوئی بات نہیں، ایک دن آئے گا جب وہ دیکھیں گے اس کو، اور جس دن قیامت آ جائے گی تو ان کو ایسا لگے گا کہ ہم نے ایک دن گزارا ہے یا ایک شام گزاری ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں تھے وہاں پہ، اس دنیا میں یا اس قبر میں، اس عالم میں ہم بس اتنا ہی رہے تھے۔ ابھی اگر ہم جو وقت گزر چکا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں تو ہمیں کیا کیا یاد ہے؟ زندگی کے کتنے حصے یاد ہیں؟ کس دن کیا پہنا تھا، کیا کھایا تھا، کیا کیا تھا، کتنی جلدی گزر گیا وہ وقت، اور کتنی تھوڑی سی چیزیں اس کے بارے میں یاد رہتی ہیں، زیادہ تر چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن وہاں جب قیامت آئے گی تو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ وہ وقت بہت جلدی گزر گیا۔ ظاہر سی بات ہے، لامحدود کے سامنے محدود چھوٹا ہی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، لیکن وہ محدود ہے تو وہ کم ہی ہے لامحدود کے سامنے۔ تو جب ایک لامحدود زندگی سامنے موجود ہے تو اس کے سامنے یہ زندگی بہت مختصر ہے، اور جب وہ دن آئے گا تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنی کتنی مختصر چیز کے لیے اور کتنی معمولی چیز کے لیے ساری چیزیں اپنی صرف کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکیں، ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ یاد رکھیں کہ ہم ایک امتحان میں ہیں، اور ہم کو ہر پل ہر لمحے کا جواب دینا ہے۔ جو لمحے ہمارے ایسے گزرے جو ہمیں یاد ہیں، جو لمحے ایسے گزرے جو ہم بھول گئے ہیں، وہ ساری چیزوں کا ہم کو جواب دینا ہے۔ اور جو شخص ہر لمحہ جواب دہی کے خیال سے گزارے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی میں ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا امتحان بہت طرح سے ہوگا۔ ہمارے آس پاس کے لوگ ہمارا امتحان ہوتے ہیں، اور ہم دوسروں کا امتحان ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کا صبر آزماتے ہیں، دوسرے ہمارا صبر آزماتے ہیں، اور ہم کسی کو تکلیف دینے کا باعث نہ ہو، ہم کسی کو کی پریشانی کا باعث نہ ہو، اور اگر کوئی ہماری تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتا ہے تو ہم اس پر صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے امتحان بنایا ہے اور ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ تو ہر لمحہ، ہر شخص، ہر واقعہ، ہر حال، ہر حالت، ہر چیز ہماری امتحان ہے، اور ہر چیز کا ہم کو ہر طرح سے ہم کو اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہی ساری چیزیں ہم کو اس دن سامنے نظر آئیں گی، اور اسی کی بنیاد پر، اسی ذرہ ذرہ نیکی اور ذرہ ذرہ برائی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، اور وہ فیصلہ جو ہوگا وہ یا ہمیشہ کی نعمتیں اور یا ہمیشہ کی رسوائی اور عذاب۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ہم سب کو۔ جو لوگ گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جب ہم وہاں پہنچے پٹروں اور مٹی کے نیچے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمعلمین ولمن لهم حق علينا وللسامعين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت،
استغفرک واتوب الیک۔